پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ کچھ عناصر امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے واضح ہو گیا کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ عباس اراغچی کی مذاکراتی تجاویز پر ایرانی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ۔ اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے دوران پیش کی جانے والی سفارشات سے آگاہ کیا۔ کونسل کو جنگ کے خاتمے کے لیے تازہ پیش رفت پر اعتماد میں لیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پارلیمان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹیوں نے مذاکرات میں ایران کے مفادات کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کاوشوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں امن کے لیے ناگزیر قرار۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا کشیدگی میں کمی لائی جائے، مزید اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا جائے۔ تناؤ خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ سعودی عرب کا ہرمز میں جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ ایران کی دائر بندرگاہ پر لنگر انداز کئی تجارتی جہازوں میں آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے کے لیے کوششیں جاری، وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق ایران نے UAE پر 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون داغے۔ تمام میزائل اور ڈرون گرا دیے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے فجیرہ میں آگ لگ گئی جس سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب، کویت اور یورپی یونین کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے کی مذمت۔ حملہ بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ UAE کی سلامتی اور استحکام کے دفاع میں ریاض کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ کویت امیر کا اماراتی صدر سے رابطہ۔ ایرانی جارحیت کے خلاف مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ایران نے فجیرہ بندرگاہ پر آگ کو آبنائے ہرمز میں امریکی مہم جوئی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایرانی مسلح افواج کا اماراتی تیل تنصیبات پر حملہ کرنے کا کوئی پیشگی منصوبہ نہیں تھا۔ امریکی فوج کو واقعے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ایرانی بحریہ کو مجبوراً کروز میزائل، ڈرونز اور راکٹ امریکی جنگی جہازوں کے قریب فائر کرنا پڑے۔ ایرانی کارگو کشتیوں پر امریکی حملے میں 5 ایرانی شہری شہید۔ متاثرہ کشتیاں خصاب سے عمانی ساحل کی طرف جا رہی تھیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے 6 ایرانی کشتیاں سمندر میں غرق کر دیں۔ اپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے جہاز پر لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر حملہ کیا، وقت آ گیا جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ایک میزائل ہدف پر لگا لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ اب تہران کے پاس یہی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران امن مذاکرات میں کافی حد تک لچکدار ہو گیا ہے۔ خطے میں امریکی فوجی تیاریوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس پہلے سے زیادہ اعلیٰ معیار کا اسلحہ اور گولہ بارود ہے۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا۔ مجھے جنگیں پسند نہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ دورہ چین بہت اہم ہوگا۔ چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اسے ایران جیسی طاقت کا سامنا ہے۔ ٹرمپ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ 40 روزہ جنگ کے دوران ٹرمپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کامیابی نہ ملی۔ امریکی مہم جوئی کی صورت میں اس کا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ امریکہ اپنی پوری طاقت لگا لے، آخر میں اسے شکست ہی ہوگی۔
UAE ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہے، کارروائی جوابی رد عمل تھا، مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم عزیزی نے کہا، خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے خالی بیانات سے نہیں چلے گا۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $113.76 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $104.83 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 673 پوائنٹس کی کمی، 1,63,275 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 پیسے سستا، $278.74 میں فروخت۔ یورپ دوراہے پر کھڑا ہے، اسے ترکی کی طاقت کو موقع سمجھنا ہوگا۔ یورپی یونین تعصبات چھوڑ کر ترکی کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات استوار کرے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں کہ نفرت اور اخراج پر مبنی بیانیہ یورپ کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ ترکی براعظم یورپ کا ناقابل تقسیم حصہ ہے، مخلصانہ تعلقات میں ہی یورپ کا فائدہ ہے، قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سر اٹھا کر اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ ذہنی اور جسمانی طور پر مؤثر طریقے سے خدمات انجام دینے کے اہل نہیں، واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس سروے جاری۔ 59% امریکیوں نے رائے دی صدر ٹرمپ قیادت کے لیے درکار ذہنی صلاحیت نہیں رکھتے۔ 55% امریکیوں نے کہا صدر ٹرمپ کی جسمانی صحت عہدے کی مناسبت سے اچھی نہیں۔ 40% نے کہا کہ ٹرمپ ملک کی قیادت کے لیے مکمل اہل ہیں۔ سروے کے 67% شرکاء نے کہا انہیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ اہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ چارسدہ میں مولانا محمد ادریس قاتلانہ حملے میں جاں بحق، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق مولانا محمد ادریس پرانتزئی کے علاقے میں فائرنگ کی گئی، ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے۔ پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا لواحقین سے اظہار تعزیت، پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی بھی مولانا محمد ادریس پر حملے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں مارگلہ روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے میگا منصوبے کا دورہ۔ وزیر داخلہ کی GT روڈ پر سنگجانی انٹرچینج 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2.7 کلومیٹر منصوبے میں 3 رویہ سڑک اور 2 رویہ سروس روڈ تعمیر ہوگی۔ GT روڈ پر انٹرچینج، 2 انڈر پاس اور 1 پل بھی بنے گا۔ منصوبہ دسمبر 2026 تک مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات کی۔ مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام دنیا کا سب سے بڑا منظم ویسٹ مینجمنٹ پروگرام بن چکا۔ ہر پروجیکٹ سے عوام کو بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں، عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ اسپیکر اسمبلی ملک محمد احمد خان نے فیصل آباد اور گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم منصوبوں کو سراہا۔ مریم نواز کا ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ سندھ کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق حیدرآباد اور کوٹری کے درمیان دریائے سندھ پر نئے پل کے ڈیزائن کی منظوری دی گئی۔ سندھ کابینہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری دی۔ دریائے سندھ پر نئے پل کے انجینئرنگ ڈیزائن کے لیے 147.2 ملین روپے مختص۔ KMC کو 24 ٹاؤنز میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ کراچی میں موسم آج بھی شدید گرم رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں اس وقت سمندری ہوائیں ساکن ہیں۔ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش متوقع۔